أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 24 اور 25۔ یہ دو آیات میں ایک تو ہمیں نکاح کا مقصد بتایا جا رہا ہے اور نکاح کی اہمیت بتائی گئی ہے، اور نکاح کب اور کیوں کرنا چاہیے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور نکاح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی لڑکا یا لڑکی جوان ہو جائے تو اس کا سب سے پہلے نکاح کی فکر کرو۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سورہ نساء جو ہے، یہ سورت جو ہے اسلامی معاشرہ کس طرح سے بنے اور اسلامی معاشرے کی فلاح اور کامیابی کس طرح سے ہو، اور ایک اچھا اسلامی معاشرہ کس طرح سے بن سکتا ہے، اور اس میں کیا کیا قانون اور کیا کیا قوانین ہونے چاہیے، اس کے تعلقات اس کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے، اور کس طرح سے ہماری زندگیوں میں ہمارے معاشرے میں امن اور سکون پیدا ہو۔ اور یہ سب کچھ بنتا ہے جب ایک میاں بیوی سے یہ معاشرہ بنتا ہے، کہ جب ایک اچھا جوڑا ملتا ہے، ایک میاں بیوی یا شوہر کو ایک ساتھی اچھا ملتا ہے، خاص طور پہ اس میں عورت کا بہت بڑا عمل دخل ہے، کہ جب ایک نیک عورت ایک مرد کی زندگی میں آ جاتی ہے تو اس سے اس کی نسل اور اس کا خاندان، اس کا معاشرہ پورے کا پورا سدھر جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر نکاح کو بہت اہمیت دی گئی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہا گیا ہے کہ نکاح کرو مومن عورتوں سے، آزاد عورتوں سے اور خاندانی عورتوں سے، تاکہ تمہارا حسب نسب اچھا ہو اور تمہارا خاندان اچھا ہو، اور اس سے پھر آگے خیر ہی خیر نکلے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرے گا؟ وہ بغیر شادی کے زنا کرے گا یا کوئی چھپی دوستیاں کرے گا۔ اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اس کو نکاح ضرور کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایسی عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا تو پھر وہ لونڈی یا غلاموں سے نکاح کر لے۔ لیکن نکاح کیا ہے، کس لیے ہونا چاہیے؟ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنے آپ کو زنا سے یا حرام کاموں سے بچانے کے لیے۔ نکاح کا مقصد عیش و عشرت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے نفس پر کنٹرول، اپنی نسل کو آگے بڑھانا اور ایک اچھا معاشرہ، مسلم کمیونٹی پیدا کرنا، مسلم اچھا معاشرہ پیدا، یعنی آگے کو بڑھے، اس لیے نکاح ہونا چاہیے۔ لیکن سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، نبوت سے پہلے اور اسلام سے پہلے عربوں میں یا پوری دنیا میں ہی کس طرح کا کلچر تھا۔ بہت نہایت، یعنی کوئی رول ریگولیشن نہیں تھے ان غلاموں کے، ان ایسے لوگوں کے بارے میں جن کو لوٹ مار کے ذریعے سے جیتا جاتا تھا۔ جیسے کہ ہم کو پتہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے تھے تو وہاں سے ایک قافلے نے ان کو کنویں سے نکالا تھا اور پھر اس کو اپنی ملکیت بنا لیا اور اسے لے کر جا کر ایک منڈی میں بیچا اور اس سے اچھا فائدہ حاصل کیا۔ تو یہ ہوتا تھا اس معاشرے میں انسانوں کا حال، کہ اس کے خوبیاں یا اس کے اندر کی صلاحیتیں نہیں دیکھی جاتی تھی، بلکہ اس کو ایک غلام کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا، جس کو کہ اس نے مالک نے ایک منڈی سے خریدا ہے، اور پھر اس کو یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ یہ کس خاندان کا ہے یا اس کو ایک پاس علم کتنا ہے، بلکہ اس کو اس حیثیت پر کہ یہ ایک خریدا ہوا شخص ہے یا یہ عورت ہے، اس کے ساتھ اس کو کیسا بدسلوکی کی جاتی تھی، نہ اس کو کوئی عزت، نہ اس کو کوئی مقام، نہ کوئی درجہ دیا جاتا تھا۔ تو اسلام نے ایسے تمام قوانین کو آ کر ختم کیا، ایسے تمام رسم و رواجوں کو ختم کیا، یہ جہالتوں کو ختم کیا کہ سوائے اسلامی جنگوں کے کوئی دوسری جنگیں سب حرام کر دی اسلام نے، کہ وہ نہیں ہو سکتی ہیں، اور اس جنگ میں جو حاصل ہوں گے مرد یا عورتیں صرف وہی حلال ہیں، اس کے علاوہ باقی دوسرے بالکل بھی نہیں۔ تو اس کے بارے میں، غلاموں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم کھاتے ہو اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ، اور جو کچھ تم پہنتے ہو اپنے غلاموں کو وہی پہناؤ، اور ان کے ساتھ محبت اور شفقت
اور حسن سلوک رکھو۔ اسلام نے غلامی کو کبیرہ گناہ کہا ہے، اور اس غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے یا ان کو چھڑانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم کو حکم دیے ہیں، یعنی بہت سی جگہوں پر یہ حکم آئے ہیں کہ اپنی زکوٰۃ ایسے غلاموں کو آزاد کرنے میں لگاؤ، ہاں، یا پھر کہیں کر کچھ گناہوں کے کفارے میں کہا گیا ہے کہ غلاموں کو آزاد کرو، یعنی کسی نہ کسی طرح سے غلاموں کی آزادی کے لیے اسلام نے بہت کوشش کی ہے، یعنی ہر طرح سے اسلام میں غلامی سے نکالنے کے لیے لوگوں کو بہت کوشش کی گئی ہے تاکہ وہ لوگ غلامی سے نکل سکیں اور ایک آزاد زندگی گزار سکیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کے آخری دور میں، یعنی اپنے آخری وقت میں آپ کی جو نصیحت تھی وہ یہی تھی کہ اپنی لونڈی اور غلام یہ تمہارے یعنی مددگار ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو آپ نے کہا تھا، یعنی لونڈیوں سے اور غلاموں سے اور اپنی عورتوں سے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کو کہا گیا کہ یہ تمہاری غلامی میں ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ اسلام سے پہلے ان کے ساتھ یعنی عورتوں کے ساتھ بھی، غلاموں کے ساتھ اور لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ وصیت کی کہ جیسا تم کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جیسا تم پہنتے ہو ان کو پہناؤ، اور اپنے غلاموں کے ساتھ شفقت اور محبت کا سلوک کرو۔ اب نکاح کے بارے میں تھوڑا سا کہ یہاں پر جو نکاح کے بارے میں لڑکی کی یعنی عورت کی چوائس کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ سب سے پہلے مومنہ پاک دامن اور نیک عورت کا انتخاب کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ سب سے فرسٹ اس کو پریفر دی گئی ہے۔ لیکن اور شادی کا مقصد بتایا گیا ہے کہ ایک خاندان، اچھا خاندان، تاکہ تمہاری نسلیں اچھی چلیں اور ایک اچھا خاندان جس سے بنے۔ لیکن آج بہت افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں سے، ہمارے گھروں میں سے شادی کرنے کا مقصد ختم ہو گیا ہے۔ آج شادی کا مقصد کیا ہے؟ صرف مال و دولت حاصل کرنے کے لیے، یا شادی کو یعنی شادی آج کس لیے کی جاتی ہے؟ تاکہ شادی کے بعد خوب عیش و عشرت کی جائے۔ شادی کو اس لیے اتنا ڈیلے کیا جاتا ہے، اتنی دیر شادی نہیں کی جاتی لڑکوں کی یا لڑکیوں کی، تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائیں لڑکیاں، تاکہ شادی کے بعد وہ خوب مال و دولت کمائیں اور ایک اچھی زندگی بسر کریں۔ اور لڑکوں کو بھی شادی کے لیے اس لیے فورس نہیں کیا جاتا، یا 30 سال کی ان کی عمریں ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے پیروں پر نہیں کھڑے ہیں، یا پھر ان کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے کہ وہ خوب عیش و عشرت کی زندگی گزار سکیں۔ اور لڑکی کے بھی اسی بنا پر لڑکی کی چوائس کی جاتی ہے کہ جو خوبصورت ہو، مالدار ہو، یعنی اس کے دین کو کہیں پر یا اس کے سلیقے کو کہیں سے دیکھا نہیں جاتا۔ اور اسی طرح سے مرد کا چوائس کرتے وقت بھی صرف اس کا مال دیکھا جاتا ہے، نہ ہی اس کے اندر کوئی دینی تعلیمات دیکھی جاتی ہیں، اور نہ ہی دین کا کوئی دوسرا معیار دیکھا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر اس کے بعد شادی پر خوب عیش و عشرت یعنی خوب مال خرچ کیا جاتا ہے، خوب دہیز دیا جاتا ہے، خوب اس میں شان و شوکت دکھائی جاتی ہے، اور شادی کے بعد بھی خوب مال خرچ کرنا، یعنی لڑکی شادی کے بعد چاہتی ہے کہ مجھے خوب گھمایا جائے، خوب مہنگے سے مہنگے ریسٹورنٹ میں لے کر جایا جائے، خوب اچھی طرح سے میں گھوموں پھروں، عیش و عشرت کروں، برانڈڈ کپڑے پہنوں۔ یعنی شادی جو ہے آج ایک مقصد رہ گیا ہے عیش و عشرت کا۔ یا بعض عورتیں یہاں تک کہ شادی کے بعد بچے پیدا کرنے کو بھی مقصد نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے عیش و عشرت کر لیں، گھوم لیں، پھر لیں، اچھی طرح سے انجوائے کر لیں، مال جمع کر لیں، اور پھر اس کے بعد میں جب بڑھاپا آنے لگتا ہے، 30-35 سال کی یا 40 سال کی عمر ہونے لگتی ہے، پھر اس کے بعد میں کوئی پلاننگ کرتے ہیں بچوں کی۔ یعنی بچے بھی کوئی مقصد نہیں ہے آج ہمارے معاشروں میں، اور پھر بچے بھی اس وقت پیدا کیے جاتے ہیں جب عمر کا ایک آدھا حصہ انسان کا تندرستی کا گزر جاتا ہے، یعنی 30-35 سال کے بعد جب انسان کے اندر کمزوری لاحق ہونے لگتی ہے، اور پھر اس وقت 1 یا 2 بچوں پر ہی کافی سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ آگے کو پھر وہ بچوں کے لیے بھی عیش و عشرت کے سامان مہیا نہیں ہو سکیں گے،
اگر بچے زیادہ ہو جائیں گے، بچوں کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے اور بچے زیادہ پیدا نہیں کیے جاتے، اور اس لیے تاکہ عیش و عشرت میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ اور یہ آج ہمارا اسلام کا کلچر جو ہے اس کو آج ہم نے بالکل بھلا دیا، یا پھر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان احکامات کے ذریعے سے جو ہمیں حکم دیے ہیں، اور آج ہمارا طریقہ یا ہماری سوچیں کس قدر بدل گئی ہیں۔ ہم نے اپنے خیالات کو کس قدر الگ طریقے سے سوچنا شروع کر دیا ہے، اور جبکہ قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو صحیح رہنمائی کریں، ہدایت کی طرف رہنمائی کریں اس قرآن کو کے ذریعے سے۔ سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔